बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जनवरी 2025 है और आखिर ये दुनिया हमारे वीज़े जो हैं वो क्यों बंद कर रही है, इस हवाले से आज की इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन आपने ये वीडियो स्टार्ट की है तो इसको फुल देखिएगा। मुझे पता है आपने चंद सेकंड वीडियो देखने के बाद में इसको ऐसे कर देना है या फिर ऐसे कर देना है या फिर आपने इसको ऐसे कर देना है। तो अगर आप पाकिस्तानी हैं या पाकिस्तान से आपका ताल्लुक़ है या फिर आपका कोई दोस्त पाकिस्तान से है तो लाजमी आप इस वीडियो को देखिएगा। और ये एक हकीकत है और इस हकीकत को कबूल करना जो है वो भी एक बड़ी बात है, लेकिन इसको कोई कबूल भी नहीं करता है कि आखिर दुनिया के जो कुछ ममालिक हैं वो हमारे ऊपर पाबंदियाँ क्यों लगा रहे हैं। क्या हम हज करने के लिए नहीं जाते? क्या हम उम्रा करने के लिए नहीं जाते? क्या हम सदक़ात नहीं देते? क्या हम ज़कात वगैरह नहीं देते? किस लिए हमारे ऊपर जो ममालिक जो है वो पाबंदियाँ लगा रहे हैं और क्यों लगा रहे हैं? इसी हवाले से इस वीडियो में हम आपके साथ थोड़ी सी ऐसी चीज़ें शेयर करेंगे। जो चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहे हैं इन चीज़ों के बारे में हर किसी को पता भी है और इन चीज़ों के जो नुकसानात हैं उनके बारे में भी हर किसी को पता है, लेकिन हम लोग फिर भी करते हैं, हम लोग फिर भी बाज नहीं आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं मज़ीद कुछ इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए। और इसके अलावा ओमान के हवाले से मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर जो वीडियो हैं आपको हमारी इसी चैनल टेक विद उर्दू पर मिल जाएंगी, आप वो भी देख सकते हैं। तो चलिए नंबर 1 पर कल या परसों का एक वाक़या है जो पेशावर एयरपोर्ट पर एक वाक़या पेश आया है। और वो वाक़या था जी एक शख्स के कपड़ों के, ये जो कपड़े होते हैं इसके अंदर उसने जो है वो मंशियात को मिक्स करके और इन कपड़ों के अंदर उसने छुपा रखा था। यानी जैसे एक कोडिंग करते हैं ना, जैसे माया लगाते हैं काटन को, कुछ इसी तरह का सिस्टम करके इन कपड़ों के अंदर उसने कर रखा था और पैक कर रखे थे। और फिर जब चेक किया गया तो उन कपड़ों को चेक किया गया तो 11 किलोग्राम जो शीशा मंशियात थी वो पकड़ी गई और उसके ख़िलाफ़ जो कानूनी कार्रवाई है वो की गई। बाकी अगर सोशल मीडिया की बात करें तो पिछले ये 2 दिन से ओमान के हवाले से जो है वो वीज़े बंद करने के बारे में जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ़ पोस्टें मौजूद हैं, लेकिन ऑफिशियली तौर पर रॉयल ओमान पुलिस की तरफ से या फिर ओमान के किसी भी दूसरे महकमे की तरफ से अभी तक कोई न्यूज़ सामने नहीं आई है। अगर उसके हवाले से कोई न्यूज़ आएगी तो वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन अगर बात करें ओमान के अंदर जो हमारे काम हैं उनके हवाले से, ये बातें सिर्फ आप सुनते जाइए, शर्माते जाइए, बाकी आप इसको कबूल करें या ना करें, लेकिन ये हकीकत है। हकीकत को कभी भी बदला नहीं जा सकता। मुख्तलिफ़ काम हैं जिसमें मांगना जो है वो शुरू कर रखा है, काफ़ी अरसे से शुरू कर रखा है और मांगने के ऐसे ऐसे तरीके अपना रखे हैं कि जो भी आदमी देखता है वो देखते ही शर्मसार हो जाता है कि ये क्या तरीका इन लोगों ने अपना रखा है। तो चलिए एक तरीका मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, लेकिन अगर ये तरीका आपके साथ पेश आ चुका है, आपके सामने भी कुछ इसी तरह की रिक्वेस्ट की जा चुकी है, तो आपने अपना तजर्बा, आपने अपना एक्सपीरियंस जो है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर करना है। तो कुछ इस तरीके से कि एक फ़ैमिली होती है, पता नहीं वो फैमिली होती है या फिर नहीं, एक खूबसूरत सी बीवी उनके साथ होती है, एक छोटी सी बच्ची उनके साथ होती है, एक अच्छी कार जो है, अच्छी कंडीशन की कार उनके पास होती है, जो गाड़ी ड्राइव कर रहा होता है वो मर्द ड्राइव कर रहा होता है और उसने जो अपनी बीवी, यानी पता नहीं उसकी बीवी है या नहीं, उसने फ्रंट सीट पर, साइड के जो सीट है उसमें बिठा रखी होती है, बच्ची उसकी गोद में बैठी होती है। और यहाँ देखें तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। वो शख्स किसी ऐसे शख्स को तलाश करता है जो अकेला हो, उसके पास जाकर गाड़ी के ब्रेक लगाता है और जो विंडो का शीशा होता है वो जो औरत साइड है उस साइड का शीशा नीचे करता है और उस आदमी को आवाज़ देता है कि भाई हम फ़लाँ शहर से आए हैं, हमारे पास जो है हमारा पर्स चोरी हो चुका है, हमारा ये चोरी हो चुका है, हमारे पास पेट्रोल के पैसे नहीं हैं, आप ऐसा करें कि हमें थोड़े से पैसे दें। तो जैसे ही हम अपने घर पहुंचेंगे, हम अपने रूम में पहुंचेंगे, हम अपनी कंपनी में पहुंचेंगे, आपके अकाउंट में आपके पैसे ट्रांसफ़र कर देंगे। तो कुछ अल्लाह लोग भी होते हैं जैसे कि हमारी तरह के, तो वो उनकी बातें सुनकर उन पर
ان کو مان کر جو ہے وہ تھوڑے بہت پیسے دے دیتے ہیں، لیکن یہ مانگنے کا ایک طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر دیکھیں آپ کو تو مختلف جگہ پر خاص کر جو ثنائیہ وغیرہ ہے، مبیلہ ثنائیہ ہے، غلہ ثنائیہ ہے، یا پھر اوقت ثنائیہ ہے سلالہ کے اندر، یا پھر اسی طرح نسبہ کی بات کریں، کرشہ ثنائیہ ہے، منہ کی طرف چلے جائیں، مختلف علاقوں میں چلے جائیں تو وہاں پر بھی آپ کو مختلف عورتیں جو ہیں وہ پاکستانی ہیں وہ مانگتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گی، اور ان کا طریقہ واردات ہوتا ہے کہ کسی اکیلے پاکستانی کے ساتھ میں جا کر مانگنا نہیں ہوتا، یا تو وہ انڈین سے مانگتے ہیں یا پھر زیادہ تر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ عمانیوں سے مانگے۔ حالانکہ عمان کے اندر جو بھیک مانگنا ہے وہ قانوناً جرم ہے، اور کچھ عرصہ پہلے عمان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ اگر کوئی آپ کو مانگتا ہوا نظر آئے تو آپ رپورٹ کریں منسٹری میں، منسٹری اس کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لے گی۔ تو اسی طرح کے کچھ کام ہیں، اور پھر ہم پتہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے ویزے کیوں بند کیے جا رہے ہیں؟ بھائی کام ہی ایسے ہیں تو ویزے کیوں نہ وہ بند کریں؟ ہر کسی کو اپنے ملک کی سیفٹی کے لیے، سیکیورٹی کے لیے، عزت کے لیے سب کچھ کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے بعد میں بات کرتے ہیں یورپ جانے والے۔ ابھی حالیہ دنوں میں آپ نے 2 جنوری کا ایک واقعہ سنا ہوگا جس میں کشتی حادثہ ہوا تھا، اور کافی زیادہ پاکستانی جو جن کی وفات واقع ہوئی تھی، پتہ نہیں ان کو کس طریقے سے کیا کیا گیا ان کے ساتھ، اور اسی طرح کے بہت سارے واقعات جو ہیں وہ ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن ہم ہیں جو باز نہیں آنے والے، ہم ہیں نہیں رکنے والے۔ 40 لاکھ پاکستانی روپیہ، 50 لاکھ پاکستانی روپیہ ہم نے دینا ہے، اور ہم نے یورپ جانا ہے، اور جانا بھی کس طرح ہے؟ صرف 2 نمبر طریقے سے۔ ریئل طریقے بھی موجود ہیں یورپ جانے کے لیے، لیکن ہم نے اختیار ہی نہیں کرنے، کیونکہ ہم اگر ان کو اختیار کریں گے تو ہمارا جو نام ہے وہ سامنے نہیں شو ہوگا، اگر نام شو نہیں ہوگا تو ہماری عزت میں کمی آئے گی۔ اسی طرح کے واقعات ہیں مختلف ملکوں میں۔ شاید ہی دنیا کو کوئی ایسا ملک موجود ہو جس کے کوئی سمندری بارڈر نہ لگتا ہو یا پھر زمینی بارڈر نہ لگتا ہو، جہاں تک 2 نمبر طریقے سے پاکستانیوں نے جو ہے وہ ٹریول نہ کیا ہو۔ سوری پاکستانی کہہ رہا ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، یعنی کہ ہم لوگوں نے وہاں کا ٹریول نہ کیا ہو، وہاں تک نہ پہنچے ہیں 2 نمبر طریقے سے۔ اور اس کے ساتھ ہی اگر بات کریں جو یورپ پہنچنے والے ہیں وہ کس طریقے سے پہنچتے ہیں، ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جاتا ہے، لیکن بعد میں ہم پھر ان کو ہی غلط سمجھتے ہیں، ان کو ہی غلط کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ایجنٹ کو پیسے دیے جاتے ہیں، اور وہ پاکستان کے اندر پیسے ان کو پے کیے جاتے ہیں، یا پھر پاکستان سے آؤٹ وہ بیٹھا وہ اس کو پیسے پے کیے جاتے ہیں۔ وہ بائی ایئر اگر ٹریول کرواتا ہے تو مے بھی ہو سکتا ہے وہ پاکستان سے آپ کو ٹکٹ کروائے دبئی کے بعد میں کسی افریقی ملک کی کروائے، یا پھر مراکش کی کروائے، یا پھر لیبے کی کروائے، یا پھر کسی بھی دوسرے ایسے ملک کی، اور اس کے بعد میں پھر آپ کو وہ بذریعہ بوٹ لے کر جایا جاتا ہے، بذریعہ سمندری رستے سے آپ کو یورپ پہنچایا جاتا ہے، یا پھر دوسرے ممالک جہاں پر آپ جانا چاہتے ہیں تو 2 نمبر طریقے سے پہنچایا جاتا ہے۔ لیکن پیسے دینے کے بعد میں پھر آپ ان کے لیے ایک نمبر ہیں، آپ ان کے لیے انسان نہیں ہیں، آپ ان کے لیے ایک نمبر ہیں، آپ ان کے لیے ایک چیک بک ہیں، آپ ان کے لیے ایک بینک اکاؤنٹ ہیں۔ آپ سے وہ پیسے نکالیں گے، پیسے جن پیسوں کی بھی آپ کے ساتھ بات چیت ہو چکی ہے کہ اتنے پیسے آپ نے ڈن بیسس پر دینے ہیں، بس وہ پیسے دیتے جانے ہیں۔ جہاں تک آپ ان کو پیسے دیتے جائیں گے وہاں تک آپ جو ہیں وہ انسان ہیں، جیسے ہی آؤٹ ہوں گے تو آپ ان کے لیے ایک نمبر ہیں۔ باقی اگر بات کریں جو انسانیت کے حقوق ہیں، یہ ایجنٹ وغیرہ یا یورپ جانے والے جو ہیں وہ کسی بھی انسانی حقوق کے جو رول ہیں ان کو فالو نہیں کرتے ہیں، پامال کرتے ہیں۔ جیسے ہی یعنی لیبیا سے جو سمندر کے رستے جاتے ہیں وہ ان کو بٹھا دیتے ہیں، کہاں پر؟ کشتی میں، اور اس کشتی کی ایسی حالت ہوتی ہے کہ بس اللہ ہی حافظ ہے۔ اور آج سے کچھ عرصہ پہلے جو یورپ جانے کے لیے کشتیاں استعمال کی جاتی تھیں وہ ہوا بھرنے والی کشتیاں تھیں، بڑی ہوتی تھیں، ان کو مختلف لوگوں کو جو ہے ان میں بٹھا کر سمندر کے سینٹر میں جا کر چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اور دیکھیں کمال کی بات دیکھیں، حیرت کی بات دیکھیں کہ سمندر کے اندر سے جو وہ چاہے اٹلی کی نیوی گھوم رہی ہے، یا پھر اٹلی کے جو سپورٹنگ شپ گھوم رہے ہیں، یا پھر جو انٹرنیشنل سپورٹنگ شپ گھوم رہے ہیں، وہ ان کشتیوں سے آدمیوں کو اٹھا کر ان کنٹریز میں لے کر جاتے ہیں۔
وہاں لے کر جاتے ہیں، ان کو فری میں میڈیکل دیا جاتا ہے، ان کو فری میں کپڑے دیے جاتے ہیں، ان کو فری میں شوز وغیرہ دیے جاتے ہیں، ان کو فری میں کھانا دیا جاتا ہے، ان کو فری میں رہائش دی جاتی ہے، اور ان کو فری میں بعد میں پھر جو ہے وہ مختلف کام بھی دیے جاتے ہیں کہ آپ یہ کام کریں، اپنا پیٹ پالیں، اور ان کو پھر بعد میں جو سیاسی پناہ بھی دی جاتی ہے۔ اور لیکن بات سنیں ہم لوگوں کی تو پھر بھی ہم ہی جنت میں جائیں گے، وہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ لیکن ان کا برتاؤ دیکھیں، ان کا کام دیکھیں، وہ کس طریقے سے جو ہے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کا تعلق کہاں سے ہے، وہ صرف اس بیس پر مدد کرتے ہیں کہ یہ انسان ہیں، اور وہ انسانی حقوق کے بارے میں جو ہے وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں، اچھی طرح سے مانتے ہیں۔ باقی اگر بات کریں کہ وہ ایسے ہیں یا وہ ایسے ہیں یا وہ ایسے ہیں جنہوں نے ہمارے ویزے بند کیے ہیں، جس میں مختلف ممالک بھی شامل ہے، جس میں UAE بھی شامل ہے۔ اگر UAE کی بات کریں تو وہاں پر کیا کرتے تھے، کیا کرتے ہیں UAE میں جا کر؟ ویزا پر گئے، وہاں جا کر مانگنا شروع کر دیا، وہاں جا کر کریڈٹ کارڈ پر پیمنٹ لی، اس کے بعد میں ان کو پے نہ کیا، وہاں جا کر موبائل لیا قسطوں پر، اس کی قیمت پے نہ کی، وہاں جا کر جو ہے وہ مختلف سمیں وغیرہ نکلوائیں، جیسے ہی ان کا بل جو ہے وہ کافی زیادہ ہوا بند کر دیں۔ اسی طرح کے مختلف معاملات ہیں۔ سعودی عرب کی بات کریں تو سعودی عربیہ میں بھی جو ہے ماشاءاللہ جی مکہ اور مدینہ کافی مقدس شہر ہیں۔ اگر مذہب اسلام کی بات کریں تو مقدس ترین شہر ہیں۔ تھوڑی سی آواز میں گڑبڑ ہو سکتی ہے، تھوڑی سی آواز جو ہے وہ باہر سے شامل ہو سکتی ہے، میں اس وقت پاکستان کے اندر ہوں تو اس وجہ سے تھوڑی سی جو آوازیں ہیں وہ دوسری بھی ساتھ میں آ سکتی ہیں۔ تو ابھی حالیہ چند مہینے پہلے کی آپ بات کریں کہ جو سعودی عربیہ سے کافی زیادہ ایسے پاکستانی پکڑے گئے تھے، لوگ پکڑے گئے تھے جو وہاں پر بھیک مانگتے تھے، اور کچھ ایسے کیسز بھی سامنے آئے تھے جو مدینہ وغیرہ میں، مکہ وغیرہ میں جیبیں کاٹ لیتے ہیں، اور اسی طرح کے کچھ دوسرے جو معاملات ہیں وہ سامنے آئے تھے۔ یہ ہمارے لیے ایک اچھی چیز نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو خود سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہمیں یہ چیک کرنا چاہیے کہ جو لوگ ہمارے ویزے بند کر رہے ہیں، جو ملک ہمارے ویزے بند کر رہے ہیں، وہ کس بیس پر بند کر رہے ہیں، ہم ان کو کیسے ختم نہیں کر رہے، ہم ان کو کیسے ختم کر سکتے ہیں، اس کے اوپر بھی کام کرنا چاہیے۔ باقی اگر پاکستان کے اندر کی بات کریں تو حالات اتنے زیادہ خراب ہیں کہ بس اللہ ہی حافظ ہے، ہم سب کا بھی اور جو رہنے والے ہیں ان کا بھی۔ باقی امید کرتا ہوں یہ چھوٹی سی انفارمیشن میں بھی ہو سکتا ہے یہ آپ کے دل پر جو ہے وہ کچھ کر جائے، یعنی یہ آپ کو انفارمیشن اچھی بھی لگ سکتی ہے، بری بھی لگ سکتی ہے، لیکن یہ آپ کی سوچ ہے یا پھر ہماری سوچ ہے، اس میں کسی کی سوچ کو بھی بدلا نہیں جا سکتا۔ بہت زیادہ اپنا بھی خیال رکھیے گا، آپ کے ساتھ جو اٹیچ ہیں ان کا لازمی خیال رکھیے گا، اور ہمارے لیے آپ اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں، اس چینل ٹیک ود اردو کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے دوسری اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔